مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال جیسے اس شخص کی مثال ہے جس نے بھڑکائی آگ، استوقدہ جلائی یا بھڑکائی آگ۔ فلما اضاءت ما حولہ، پس جب اضاءت روشن ہو گیا، ما حولہ جو اس کے ارد گرد تھا، ذہب اللہ لے گیا اللہ تعالیٰ بنورہم ان کے نور کو، ان کی روشنی کو، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں نہیں دیکھتے وہ۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، بس وہ نہیں لوٹتے ہدایت کی طرف۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مثال ذکر کی ہے، یعنی آگے پیچھے کے دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ذکر کی ہیں۔ مثلہم، مثل کا معنی مثال، ہم کا معنی ان کی، کا مثالی، کا معنی تھا جس طرح، جیسا کہ، جیسا کہ مثال ہے، الذی، یہ الذین سے ہے، الذین جمع کے لیے تھا، الذی واحد کے لیے، جیسے مثال ہے اس شخص کی، استوقدہ، اس کا معنی ہوتا ہے خوب بھڑکانا، نارن کا معنی ہے آگ، جس نے بھڑکائی یا خوب بھڑکائی آگ۔ فلما، فا کا معنی پس، لما کا معنی جب، اضاءت یہ ماضی کا صیغہ ہے، پس جب روشن ہو گیا، ما حولہ، ما کا معنی جو، حول کا معنی ارد گرد ہو اس کے۔ ہم عام طور پر بھی یہ لفظ ماحول کا بولتے ہیں، اس کا معنی ہے کہ یعنی ارد گرد کے حالات، ما حولہ جو اس کے ارد گرد تھا۔ ذہب اللہ، تو لے گیا، ذہب لے گیا، یہ ماضی کا صیغہ ہے، اللہ تعالیٰ لے گیا بنورہم، با کا معنی کو، اس کا معنی ساتھ بھی آ جاتا ہے، نور کا معنی روشنی، ہم ان کی، اللہ تعالیٰ لے گیا ان کی روشنی کو، وترکہم، و اور ترکا چھوڑ دیا، ان کو، ہم کا معنی ان کو، فی ظلمات، فی کا معنی میں، ظلمات یہ ظلمت ان کی جمع ہے، اندھیروں میں، یعنی ایک بھی نہیں کئی اندھیروں میں، لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے، یعنی منافقین نے جب اپنے ہدایت اور گمراہی کی تجارت کی، یعنی انسان دنیا میں بھی تجارت کرتا ہے نا، کوئی کپڑے کی، کوئی لوہے کی، کوئی لکڑی کی، کوئی سونے کی، کوئی چاندی کی، تو منافقین یعنی منافق کون؟ وہ لوگ جو موقع محل کے لحاظ سے اپنی حالت بنا لیتے ہیں، کہ مسلمانوں کے پاس گئے تو ان جیسی حالت بنا لی، کافروں کے پاس گئے تو ان جیسی حالت بنا لی، کسی مدرسے میں گئے تو اس جیسی حالت بنا لی، اور جب کسی اور فنکشن میں گئے تو سر ننگا، منہ رنگا ہوا، اور ہر وہ گناہ جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ حالتیں بھی اچھی نہیں ہیں، یہ بھی گمراہی اور ہدایت کی بے ہے، یہ ہدایت اور گمراہی کی تجارت ہو رہی ہوتی ہے، کہ جب ہم کسی شادی میں جاتے ہیں تو اس وقت ہماری حالت غیر مسلموں جیسی ہوتی ہے، شکل و صورت ایسی ہی بنی ہوتی ہے، نمازوں کا پتہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم بھول جاتے ہیں، اور جب مسجد میں گئے تو وہاں دوپٹہ لپیٹ کے بیٹھ گئے اور اپنی حالت مسلمانوں جیسی بنا لی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ اشتراک، یعنی گمراہی اور ہدایت کی تجارت، اس کی ایسے مثال ہے کہ جس طرح کسی شخص نے آگ جلائی، خوب جلائی، اور روشنی ہونے کے بعد جب اللہ ان کی روشنی کو لے گیا تو وہ اندھیروں میں اس طرح ہو گئے کہ ان کو کوئی چیز نظر نہ آئی۔ یعنی منافقین نے اپنے ایمان کی آگ جلائی، ایمان کو یہاں نور اور آگ سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جب وہ کلمہ پڑھتے ہیں تو روشنی ہو جاتی ہے، ان کے لیے نیکیاں جمع ہو جاتی ہیں، لیکن جب گناہ کرتے ہیں تو ان کی وہ روشنی بجھ جاتی ہے، کیونکہ وہ، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، نیکی اور گناہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ تو ان لوگوں نے، یعنی اس شخص نے جس نے آگ جلائی تاکہ وہ اپنے ارد گرد کو دیکھے، اور جب روشنی ہو گئی تو اس نے اپنے ارد گرد کو بھی دیکھا ہی تھا کہ اس کی روشنی منقطع ہو گئی، اور اسے اب نہیں پتہ چل رہا کہ وہ، یعنی اب وہ کیا کرے، شدت کا اندھیرا ہو گیا، اب اس کو فرض کر لیں کہ وہ کسی راستے میں تھا، اس نے راستہ دیکھنے کے لیے وہ روشنی جلائی، تو اب اس کو نہیں پتہ
پتہ چل رہا کہ وہ کہاں جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو منافقین کی مثال دی ہے کہ ان کا ایمان بس اتنا سا ہی ہے کہ روشنی تو ہو جاتی ہے، جب کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کی نیکی تو مل جاتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ گناہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ کی وجہ سے ان کی وہ روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ اور یعنی اس کی ایک تو تشبیہ کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو ان کے پاس آ کر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، کافروں کے پاس جاتے ہیں تو کفر کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایمان کی اور ان کی نیکی کی روشنی کو پھیلا دیتا ہے، لیکن ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہی وہ سب کچھ مٹ جاتا ہے۔ اور اس تشبیہ کی دوسری وجہ یہ ہے، یعنی دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ یہ لوگ جب مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے خوب عزت پاتے ہیں، مسلمان ان کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، اپنی مساجد کے اندر ان کو ہر طرح کا امن دیتے ہیں، اور مسلمانوں سے یہ مال غنیمت حاصل کرتے تھے، اور اسی طرح اب بھی اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ دیندار لوگوں سے جو ملنے والے فوائد ہوتے ہیں وہ فائدے ان کو حاصل ہو جاتے ہیں، سارے فائدے وہ اٹھا لیتے ہیں۔ لیکن جب وہ پھر دوبارہ اپنے کفر کی طرف پلٹ جاتے ہیں، گھر آ کے اب دیکھیں کہ ایک شخص مسجد میں جاتا ہے تو نماز پڑھ لیتا ہے، گھر آتا ہے تو فلم دیکھ لیتا ہے، یا مسجد میں جاتا ہے تو نماز پڑھ لیتا ہے، دکان پہ پہنچتا ہے تو لوگوں سے دھوکہ دہی اور باقی سارے کام کرتا ہے، تو ایسے شخص کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، ایسے شخص کے لیے اس کی روشنی میں دوام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ سمن، یہ لوگ بہرے ہیں، بکمن، یہ گونگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں، یعنی حقیقت میں ان کے اعضاء سارے صحیح ہیں، کام کرتے ہیں، لیکن اصل میں یہ لوگ اپنے ان اعضاؤں سے وہ کام نہیں لے رہے جو کام اللہ تعالیٰ نے لینے کا حکم دیا تھا۔ دیکھنے میں یہ لوگ سنتے، سمجھتے اور سارے کام کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان لوگوں کے پاس گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ لوگ ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کیا، تو یعنی ادھر سے مسلمانوں والا کام کیا اور ادھر سے انہوں نے کفر والا کام کر لیا۔ تو ایسا کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کی ہدایت کا اور ان کے نیک کاموں کا ثواب اور اجر ان کو نہیں ملے گا، بلکہ فرمایا کہ فہم لا یرجعون، یہ لوگ ہدایت کی طرف نہیں لوٹ کر آتے بلکہ صرف اپنا مطلب نکالتے ہیں، اور جہاں سے ان کو جیسے بھی مطلب مل جاتا ہے اس طریقے سے وہ اپنا مطلب نکال لیتے ہیں، اپنا نفع حاصل کر لیتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سمن، یہ اسم سے ہے، اور اسی طرح بکمن ابکما سے ہے، اور عمیٌ اعمیٰ سے ہے، یعنی یہ اس کے جمع ہیں سارے۔ تو یعنی حقیقت میں یہ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں، اور دلی طور پر یہ لوگ اندھے، بہرے اور گونگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقین کے رستے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہدایت کے کام کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔